السلام علیکم. اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 دن پہلے ہمارا جلسہ سالانہ قادیان اختتام کو پہنچا تھا۔ اس جلسے کے دوران جو یہاں شامل تھے انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے نظارے دیکھے اور اپنے اندر ایک روحانیت اترتی محسوس کی۔ آپ میں سے ہر ایک جو اس جلسے میں شامل ہوا وہ اس بات کا گواہ ہے، کئی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا، کئی نوبائین بھی، بلکہ خواتین نوبایات بھی جن کی ابھی پوری طرح تربیت بھی نہیں ہوئی، ان سے بھی اظہار ہوئے۔ بعض کے چہرے اور جذبات دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور حکم سے جس جلسے کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز فرمایا تھا، آج سے 100 سال سے زائد عرصہ کے بعد آج بھی وہ تائیدات شامل ہونے والوں کے چہروں پر نظر آ رہی ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ ایک خاتون جنہوں نے چند سال پہلے بیعت کی تھی، پاکستان سے آئی تھیں، بیٹھی ہوئی تھیں اداس، کسی نے پوچھا کہ بڑی خاموش بیٹھی ہیں، کہنے لگیں کہ پہلے دفعہ جلسے میں شامل ہوئی ہوں، ماحول ہی کچھ ایسا ہے، اپنے اندر ایک عجیب قسم کی روحانیت محسوس کر رہی ہوں، ایک تبدیلی محسوس کر رہی ہوں، اور کیونکہ واپس جانا ہے اس لیے اداس بھی ہو رہی ہوں۔ تو یہ ایک آدھ نہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں نئے آنے والوں کی بھی ملتی ہیں۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ جلسے کی برکات سے جو آپ نے فائدہ اٹھایا ہے وہ تو ہے ہی ہے جو یہاں شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں MTA کی نعمت سے نوازا ہے، یہ جو انعام عطا فرمایا ہے، اس کی بدولت بھی دنیا کے کونے کونے میں احمدیوں نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش کے یہ عظیم الشان نظارے دیکھے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کی فیکسز آ رہی ہیں کہ ہم نے ایک خاص ماحول وہاں دیکھا جس کا دور بیٹھے MTA کے ذریعے سے MTA کو دیکھ کر ہم پر بھی خاص اثر ہو رہا تھا۔ MTA کے ذریعے سے یہاں سے
لائیو ٹرانسمیشن جو تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں میں سے ایک فضل ہے. یہاں بھی اور باہر بیٹھے ہوئے بھی احمدی سمجھتے ہیں کہ بس اس نئی ایجاد سے بڑی آسانی سے فائدہ اٹھا لیا ہے کہ یہاں سے سگنل سیٹلائٹ کے ذریعے بھیجا اور وہاں سے MTA اسٹوڈیو نے آگے لے کر دنیا میں پھیلا دیا. بظاہر تو یہ اسی طرح ہے، لیکن ہر ملک کے کچھ قوانین ہیں اور یہاں کے قوانین کے مطابق کافی فارمیلٹیز سے گزرنا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے کئی مہینے پہلے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا تھا. ایک کمپنی سے ٹھیکہ بھی ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی مناسب قیمت پر بھی ہوا تھا، لیکن قانون کے مطابق بعض محکموں سے، سرکاری محکموں سے اجازت لینے بھی ضروری تھی، جو میرے یہاں بھارت پہنچنے کے بعد تک نہیں ملی تھی. ہماری انتظامیہ بھی پریشان تھی اور جس کمپنی سے وہ ٹھیکہ ہوا تھا وہ بھی پریشان تھی کہ ان کے کچھ استعمال ہونی تھیں چیزیں اور ان کے ذریعے سے آگے رابطہ ہونا تھا ان کے سیٹلائٹ کے ذریعے سے. اور یہی خیال تھا کہ جو 16 دسمبر کا خطبہ ہے وہ لائیو نہیں جا سکے گا، لیکن پھر اس کمپنی نے یہ آفر دی جس کے ذریعے ٹھیکہ ہو رہا تھا، جن کا سیٹلائٹ استعمال کرنا تھا، کہ ہم اپنے نام کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا قانونی طور پر. بہت سارے ٹی وی چینل جو ہیں وہ دو ناموں کے ساتھ اپنے پروگرام ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ابھی تک MTA نے جو اپنی انفرادیت قائم رکھی ہوئی ہے کہ صرف MTA کے نام، نشان اور لوگوں کے ساتھ دنیا میں ہمارے سارے پروگرام چلتے ہیں، خاص طور پہ جلسوں کے پروگرام. تو اس میں تو پھر ایک اور ٹی وی کا بھی چینل کا بھی نام آ جائے گا. بہرحال 14 دسمبر تک سب پر مایوسی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بدلے. ایک دن پہلے تک یہی جواب ملا تھا سرکاری محکموں سے کہ اس میں ابھی وقت لگے گا، اتنی جلدی نہ کریں. لیکن 14 دسمبر جیسے میں نے کہا ایسے حالات بدلے کہ اسی دن دوپہر کو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے اجازت نامہ مل گیا اور 16/12 کا خطبہ جو ہے وہ لائیو ہر ایک نے سنا. پھر اگلا خطبہ ہوا، پھر جلسے کے پروگرام ہوئے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اس وعدے کی ایک بار اور بڑی شان سے پورے ہونے کی دلیل ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، میں تیرے ہر کام سنواروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بھی پیدا کر دیے کہ جو کام مہینوں سے نہیں ہو رہا تھا وہ چند منٹوں میں ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی یہ تائیدات ہمیں اس طرف مزید توجہ دلاتی ہیں کہ ہم اس کے آگے اور زیادہ جھکنے والے اور شکر ادا کرنے والے بنیں. اسی طرح اس سلسلے میں ہمیں اس کمپنی کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے اس سلسلے میں ہم سے مکمل تعاون کیا. پھر MTA کا جو سٹاف ہے، جو تمام تقریباً والنٹیئرز ہیں، کچھ لندن سے آئے تھے، کچھ یہاں کے تھے، کچھ معاونین پاکستان سے آئے تھے، ان سب نے اچھی طرح کام کیا. اپنے فرائض ادا کیے. بہرحال یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک خاص چینل ہے جو والنٹیئر سے چلتا ہے تقریباً، یعنی زیادہ تر وہی ہیں.
لندن میں تو بہت بڑی تعداد میں والنٹیئرز ہیں، ایسے کارکنان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے، کسی نے پورے ہفتے کے لیے، کسی نے چند گھنٹے کے لیے، ہفتے میں چند دن کے لیے، اس طرح. اور پھر ایسا ہے، یہ واحد ٹی وی چینل ہے جو بغیر اشتہاروں کے چلتا ہے. دنیا میں جب بھی کبھی کسی کو ملا ہوں، ایم ٹی اے کا ذکر ہوا، جب بھی کسی کو بتاتا ہوں کہ یہ 24 گھنٹے چلنے والا چینل ہے اور بغیر اشتہاروں کے چلتا ہے، تو یہ بات ان سب کے لیے بڑی عجیب ہوتی ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑے اخراجات ہوتے ہیں اس کے. تو یہاں کے علاوہ ان کا ذکر کیا میں نے، کارکنان نے یہ جلسہ دنیا کو دکھانے کا ان کے لیے خدمت کی اور اپنا وقت دیا. ان میں لندن میں بیٹھے ہوئے جو والنٹیئرز ہیں وہ بھی ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جو اس مغربی ماحول میں پلنے بڑھنے کے باوجود بڑے اخلاص و وفا کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے مددگار ہو رہے ہیں. ان میں سے کچھ یہاں بھی آئے، بلکہ افریقہ میں میرے ساتھ جاتے ہیں بعض دوروں پہ، اور موسم کی سختیاں اور بے آرامیاں جھیلتے ہیں، کبھی شکوہ نہیں کیا کسی نے. اور یہ 2-4 نہیں ہیں، بلکہ 100-150 یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. اور میرے نزدیک یہ اس زمرے میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا ہے کہ نحن انصار اللہ، یعنی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. بس اس تاریخی جلسے کو دنیا میں پہنچانے میں معاون ہونے کی حیثیت سے صرف یہاں کے جو سامنے ایم ٹی اے کے کارکنان تھے وہی نہیں، بلکہ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ مددگار بھی شکریہ اور دعاؤں کے مستحق ہیں جنہوں نے بڑے خوبصورت طریق پر یہ پروگرام ساری دنیا میں پہنچایا اور ہر احمدی نے دیکھا. یہاں احمدی ان سارے ظاہری جو سامنے کارکنان تھے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں یا باقی کارکنان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، وہاں ان کارکنان کو بھی جو ان خدمات پر مامور تھے، یہ میں کہتا ہوں کہ اس جذبے کو قائم رکھتے ہوئے اور شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح محمدی کے مددگاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مزید پہلے سے بڑھ کر اس روح کو قائم کرتے ہوئے خدمت کرتے چلے جائیں، اللہ اس کی توفیق دے. پھر اس کے علاوہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے جو نظارے دیکھے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنانے والے ہونے چاہیے. عموماً جماعت احمدیہ کا جہاں بھی جلسہ سالانہ ہوتا ہے وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کی قبولیت کے طفیل، اس کے فضل بارشوں کی طرح بارش کی طرح برستے ہم دیکھتے ہیں. اور ہر جلسے کے بعد ایک نیا سنگ میل، ایک نئی منزل ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی طرف توجہ دلا رہی ہوتی ہے. اور اب اس بستی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بستی میں جو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا کامیاب جلسہ ہوا، جہاں پہلے جلسے میں صرف 75 افراد شامل تھے اور اس بستی کو چند لوگ جانتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی قبولیت کے طفیل آج دیکھیں اس بستی میں جلسے کی حاضری 70,000 افراد کے قریب تھی. اور دنیا کے کونے کونے میں قادیان، دارالعلومان کی آواز پہنچ رہی تھی. ہمارے سر اس انعام پر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانے چاہیے، ہمارے دل شکر کے جذبات سے لبریز ہونے چاہیے
تاکہ اللہ تعالیٰ مزید اپنے فضلوں کی بارش برسائے، تاکہ مزید اپنے انعامات سے ہمیں بہرہور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر گزاری کے کیا طریق بتائے ہیں، یہ میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ فرماتا ہے بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ یعنی شکر گزاری تبھی ہوگی جب تم اللہ کے تعالیٰ کے آگے جھکنے والے اور اس کی مکمل بندگی اختیار کرنے والے ہوگے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے، اور اس سے مزید انعامات کا وارث ایک مومن ہوتا ہے۔ بس ہر احمدی کو چاہیے کہ اس نقطے کو سمجھے، اور صرف یہ نہ ہو کہ نعرے لگا کر ہی ہماری شکر گزاری کا اظہار ہو رہا ہو جو ہم نے جلسے میں لگائے اور اس کے بعد ختم ہو گیا، بلکہ حقیقی اظہار یہ ہے کہ اللہ کے حضور جھکتے ہوئے اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، نیک اعمال بجا لا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لوگوں کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حضرت سلیمان کی ایک دعا کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرماتے ہوئے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور یہ دعا ہر احمدی کو بھی ہر وقت یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ آج احمدی ہیں جو جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضلوں کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور جتنا ہم اس طرح شکر گزاری کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا فیض پانے والے ہوں گے۔ اور دعا وہ یہ سکھائی گئی کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے توفیق بخش کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جو تجھے پسند ہوں، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کر۔ بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر تب ادا ہوگا جب عبادت کے معیار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے نیک اعمال بجا لانے کی طرف بھی ہر وقت توجہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ رہے گی، اور تب ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے والے ہوں گے۔ اور نیک اعمال کے، عبادات کے اعلیٰ ترین معیار اور اسوہ حسنہ ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ عبادتوں کے معیار دیکھیں کہ کبھی آپ گھر سے باہر نکل کر ویران جگہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کبھی اپنے گھر میں بیوی سے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے اجازت دو کہ آج رات اپنے رب کی عبادت میں گزار دوں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہوا ہے، تمام انعامات سے نواز دیا ہوا ہے، تو پھر کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہیں؟ تو کیا خوبصورت جواب عطا فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن خدا کو یاد رکھتے تھے۔ بس یہ نمونے ہیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بطور اسوہ پیش فرمائے۔ پھر تاکہ ہم بھی ان پر عمل کریں، ان نمونوں پر چلنے والے ہوں۔ پھر امت کی بخشش کی فکر ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب خوشخبری دیتا ہے کچھ حد تک قبولیت دعا کی، پھر شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور ہر دفعہ خوشخبری کے بعد سجدات شکر بجا لاتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے واپس لوٹ رہے تھے۔ جب ہم ازورہ مقام کے قریب پہنچے تو وہاں حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کچھ دیر دعا کی، پھر حضور سجدے میں گر گئے اور بڑی دیر تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی،
پھر سجدے میں گر گئے۔ آپ نے 3 دفعہ ایسا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کی 1/3 کی شفاعت کی اجازت دے دی۔ پھر اپنے رب کا شکرانہ بجا لانے کے لیے سجدے میں گر گیا اور سر اٹھا کر پھر اپنے رب سے امت کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید 1/3 امت کی شفاعت کے لیے اجازت مرحمت فرمائی۔ میں پھر شکرانے کا سجدہ بجا لایا، پھر سر اٹھایا اور امت کے لیے اپنے رب سے دعا کی، تب اللہ تعالیٰ نے میری امت کی 3/3 کی بھی شفاعت کے لیے مجھے اجازت عطا فرما دی، اور میں اپنے رب کے حضور فضل شکر بجا لانے کے لیے گر گیا۔ بس یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے، اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور صحیح معنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیں بندوں کی شکر گزاری کے کیا طریقے سکھلائے۔ جب مسلمانوں پر مکے میں طرح طرح کے مصائب ڈھائے گئے تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے اذن سے حبشے کی طرف جب ہجرت کی، اس وقت شاہ حبشہ نے ان کو اپنے ملک میں پناہ دی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بادشاہ نجاشی کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا، اور ہر موقع پر آپ نے اس احسان کی شکر گزاری کا اظہار اپنے اقوال و افعال سے فرمایا۔ چنانچہ جب نجاشی کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ آپ کے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو بڑے اکرام سے رکھا تھا، اور میں پسند کرتا ہوں کہ ان کے اس احسان کا بدلہ خود اتاروں۔ بس یہ سبق ہے ہمارے لیے بھی کہ تم بھی ان بندوں کا شکر ادا کرو جو تمہارے کام آئے۔ یہاں حکومت کی انتظامیہ نے بھی ہر معاملے میں بہترین تعاون کیا ہے۔ جلسے سے پہلے جلسے کے مد نظر قادیان کی گلیوں اور سڑکوں کو ٹھیک کروایا، سیکیورٹی انتظامات ہر طرح سے صحیح ہونے کی طرف توجہ دی، اور بڑی بھاری تعداد میں پولیس کی نفری یہاں مہیا کی۔ جلسے کے جماعتی انظام کے لیے تو اس کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ جماعت میں تو خود ہی انظام ہو جاتا ہے، احمدی تو خود ہی اپنے انظام کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی اور دنیاوی جلسہ ہو تو اتنے بڑے مجمع میں دنگا فساد کا خطرہ رہتا ہے۔ ہم تو ایک پرامن قوم ہیں، اور جو ایک دفعہ جماعت کے نظام میں اچھی طرح پرویا جائے اس کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی کسی بھی، مطلب اس سے تو یہ فعل کا بھی سرزد ہی نہیں ہوتا کہ ہنگامہ کرے۔ وہاں اس قسم کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں رہتی جس طرح باہر ہوتی ہے، لیکن شاید بیرونی خطرے کی وجہ سے بھی یہ انہوں نے سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا، یا اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے۔ بہرحال ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ لیکن ضمناً یہ بھی بتا دوں، کیونکہ یہاں بعض بالکل غیر تربیت یافتہ نوآبائین بھی آئے تھے جن کو اپنی تربیت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اب، اور جن کے ذریعے سے وہ بیعتیں ہوئی ہیں ان کو بھی ان کی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جلسہ دیکھنے کے لیے کچھ غیر جماعت یا غیر مسلم بھی شامل ہو گئے تھے، اور بعض دفعہ پتہ نہیں لگتا کون کس قسم کا انسان ہے۔ تو بہرحال جلسہ جب ختم ہوا ہے تو جلسے کی اختتام پر جو دعوت اللہ کی نظارت تھی اس کے اصرار پر کہ ان نوآبائین کو ضرور ملنا چاہیے، میں نوآبائین کے بلاک میں گیا، لیکن ان کی عدم تربیت اور جماعت کے ڈسپلن کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ایک ہنگامہ سا وہاں ہو گیا تھا۔ کچھ تو جذبات میں کھڑے تھے بہرحال، لیکن کچھ ایسا عنصر بھی تھا جو صرف شور کرنے والا تھا،
جس طرح کسی دنیاوی جلسے میں ہوتا ہی نظر آ رہا تھا بعضوں کے چہروں سے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض شرارت کی غرض سے بھی اندر بٹھائے گئے ہوں، کہیں آ گئے ہوں، کیونکہ یہاں بھی مخالفت تو ہے۔ بہرحال ہمارے سیکیورٹی والوں کو بڑی ہمت کرنی پڑی اس وقت اور ان لوگوں کو کنٹرول کرنا پڑا، لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے جو احاطہ بنایا گیا تھا ان کے لیے اسی میں رہے۔ لیکن اس صورتحال کے باوجود بھی پولیس کی سیکیورٹی کو نہیں بلانا پڑا جس طرح دوسرے جلسوں میں ہوتا ہے یہاں آ کر، بلکہ دنیا میں جہاں بھی جماعت کے جلسے ہو رہے ہوں، پولیس والے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کا کام بڑا آسان ہے کہ خود ہی یہ سارے کام سنبھال لیتے ہیں۔ تو بہرحال جماعت کی روایات سے ہٹ کر تھوڑی دیر کے لیے بد انظامی ہوئی تھی، اور ایم ٹی اے کے کیمروں نے اس کو تمام دنیا کو دکھا بھی دیا، اسی وقت فوری طور پہ ساتھ چل رہا تھا لائیو۔ تو مختلف جگہوں سے یہ پیغام آنے شروع ہو گئے کہ سیکیورٹی والوں کو بھی، مجھے بھی خط آئے کہ یہ کیا کیا، اس لیے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ بہرحال آئندہ انتظامیہ کو بھی خیال رکھنا چاہیے، بغیر باقاعدہ پلاننگ کے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیوں ایسی صورت میں، کیونکہ بعض دفعہ ایسے لوگ جن کا آپ کو معین طور پر پتہ نہ ہو، وہ کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جس سے نقصان ہو اور جماعتی روایات اور وقار کو خطرہ ہو۔ بہرحال وہ بھی وقت خیریت سے گزر گیا، اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا لیا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اس دفعہ جلسے پر 70,000 کی حاضری تھی، اور جو اب تک قادیان کے جلسوں میں ایک ریکارڈ حاضری ہے۔ سات آٹھ ہزار شاید باہر کے ملکوں سے آئے ہوں گے، باقی تمام یہیں کے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تعداد میں لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا اور ان کے انتظامات کرنے کا بڑی آرام سے تقریباً موقع بھی مہیا فرمایا، توفیق بھی عطا فرمائی۔ ان سب کے رہائش اور کھانے کا انتظام بھی آسن رنگ میں پورا ہوا۔ تمام کارکنان نے بڑے آسن رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی ڈیوٹیاں دیں اور دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے، مہمانوں کو بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کارکنان جو ہیں وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ ان کو ڈیوٹی خیریت سے، کافی بڑا جو جلسے کے دن تھے رش کے، وہ خیریت سے گزر گئے اور ان کی ڈیوٹیاں وہ آسانی سے دے سکے، وہ اس قابل رہے کہ دے سکیں ڈیوٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کر سکیں۔ غرض کہ ہر جگہ ہر موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور اس کے فضل کے نظارے نظر آتے ہیں، اور اس کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے۔ آج ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا ادراک رکھنے والے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اسے احاطہ میں نہیں لا سکو گے۔ انہیں شمار کرنا تو ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ تو بن سکتے ہیں ہم۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے ماتحت کہ اس کی جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں ان کا ذکر کر کے مزید شکر گزار بندہ بننے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اسے بکثرت بیان کیا کر۔ 1905 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی الہاماً یہ فرمایا تھا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس
یہ احمدی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں نازل ہو رہی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا چلا جائے، اور جیسا کہ شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ نیک اعمال بھی ہونے چاہیے، عبادتوں کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی کوشش ہونی چاہیے، یہ بھی ہر احمدی کا فرض ہے کہ کریں۔ یہ جلسہ ہر ایک احمدی کے آپس کے تعلقات میں مضبوطی پیدا کرنے والا اور بھی ہونا چاہیے، بھائی بھائی کو معاف کرنے اور صلح کی طرف توجہ پیدا کرنے کی طرف کوشش بھی ہونی چاہیے، بلکہ صرف کوشش نہیں بلکہ بڑھ کر صلح کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے قصور معاف کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ہر احمدی، ہر دوسرے احمدی، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہمدردی اور احسان کا سلوک کرنے والا ہونا چاہیے اور اس طرف توجہ کرے، تبھی شکر گزار بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ یہ شکر کے جذبات اپنے اندر پیدا کریں گے تبھی جلسے کے فیض سے فیض یاب ہونے والے بھی کہلائیں گے، اور مزید اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بھی ہوں گے، اور یہی چیز زبان حال سے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مصداق بنا رہی ہوگی آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کے اس اعلان سے یہ سب آ رہے ہوں گے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں بڑھاؤں گا۔ بس شکر گزاری سے کے جذبات سے تمام نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی مزید نیکیوں کی توفیق ملتی چلی جائے۔ صرف اس بات پر فخر نہ ہو کہ جلسہ کامیاب ہو گیا ہے، بلکہ یہ سوچ رکھیں کہ آپ کی زندگی کے لیے جلسہ تب کامیاب ٹھہرے گا جب جن نیکیوں کی تلقین آپ کو کی گئی ہے، آپ نے سنی، ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں گے، زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ اس بات کی خوشی کریں کہ یہ باتیں سن کر آپ میں اپنی زندگی میں پاک تبدیلی پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس طرح توجہ پیدا بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا نزول ہوا ہے۔ بس اس جذبے کے ساتھ اپنی شکر گزاری کے جذبات کو بڑھاتے چلے جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ 1905 میں ستمبر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تھا کہ اما بنعمت ربک فحدث۔ اس لحاظ سے اس سال کے اس آخری جمعے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے تشکر کے سے پر جذبات کے ساتھ دعاؤں کا دن بنا لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں کہ جمعے کے دن کے دوران جو ہے درود خاص اہمیت رکھتا ہے، اور پھر یہ شکر اور یہ درود جو ہے ہمیشہ اب سب کی زندگی کا حصہ بن جائے، اور نئے سال کا آغاز پھر اس شکر کے مضمون کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے جو گزشتہ سال عطا ہوئی تھیں ان کے ساتھ ہو، تاکہ جو آئندہ آنے والا سال ہے، اگلا سال ہے، پہلے سے بڑھ کر برکات لانے والا ہو۔ احمدیت کی فتح کے جو آثار ہم دیکھ رہے ہیں وہ مزید قریب تر آ جائیں۔ بس یہ ہماری عبادتیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی عبادتیں ہی ہیں جو شکر گزاری کے جذبات سے پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور جماعت کی آئندہ ترقیات کو ہمارے قریب تر لے آئیں گی۔ بس آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے چلے جائیں، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کریں اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر